السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی ہم کلاس میں کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اور کلمہ صوم یعنی کہ تیسرا کلمہ کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ان کی فضیلت اور ان کا ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ میرے چینل آؤ قرآن کے ساتھ جڑیں کو دیکھتے رہیں گے اور اپنی عبادات کی، اپنی اذکار کی اصلاح کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کمانے کی اور نیکیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آج ہم کلمہ طیبہ سے لے کر کلمہ تیسرے کلمے تک جو ہے اس کی ادائیگی کو سمجھیں گے اور ان کی فضیلت کو بھی دیکھیں گے۔ تو کلمہ طیبہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کلمہ طیبہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کس طرح اپنے ایمان کی جو ہے وہ تجدید کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو پڑھا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روز محشر کس کو آپ کی کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو آپ کی شفاعت جو ہے وہ نصیب ہوگی، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ میرا گمان تھا کہ مجھ سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ آپ ہی پوچھیں گے، کیونکہ میں نے حدیث سننے کے معاملے میں آپ کی خواہش کو جانتا ہوں اور میری شفاعت کا وہ اس انسان کو میری شفاعت نصیب ہوگی، وہ انسان خوش نصیب ہوگا جو صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے، وہ الحمدللہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندہ لا الہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، کبیرہ مطلب چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتا رہے، تو اس کے پڑھنے والوں کے لیے آسمان کے جو ہیں وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جائے۔ تو انشاءاللہ ہم آج 3 کلمے سیکھیں گے، ان کی ادائیگی کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دوسرے کلمے کو پڑھا، دوسرے کلمے کی کثرت کی یا اس کو پڑھا، اس پر جو ہے جس نے شہادت، دوسرا کلمہ شہادت، جس نے اپنی زبان سے گواہی دی، اس کا نام ہی ہے دوسرا کلمہ شہادت، مطلب گواہی دی کہ میں انشاءاللہ اس کو جب کلمہ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتاتی ہوئی چلوں گی۔ جس نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا، شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر دوزخ کی جو آگ ہے وہ حرام کر دی جائے گی، اس پر دوزخ کی آگ جو ہے وہ حرام کر دی جائے گی۔ اسی طرح تیسرے کلمے کا جو ہے، تیسرے کلمے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا، اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور ان میں سے سب سے ہلکی جو بیماری ہے کہ اس انسان کے رنج و الم پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اس کی رنج و الم اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ جس کو اللہ نے نعمتوں کی کثرت سے نوازا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ وہ نعمتیں مجھ پر بنی رہیں، وہ نعمتوں کی جو بارش ہے وہ مجھ پر ہوتی رہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ
اللہ تیسرا کلمے کا جو ہے وہ ورد کرے، یہاں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہے وہ پڑھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتا دوں؟ عرض کی گئی کیوں نہیں، بتا دیا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو انشاءاللہ آج ہم 3 کلموں کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آپ جہاں پر بھی آپ کے پاس 3 کلمے ہیں وہ آپ سامنے رکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں اور ان کی اصلاح کرنے میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور آپ لوگوں کو صحیح طرح جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ، لا کے اوپر دیکھیں مد ہے، اس کو کھینچیں گے، لا الہ، جو اگلا لا ہے اس پر کھڑی حرکات ہے، لا الہ الا اللہ، پہلے حمزہ لام زیر ال، پھر لام لام زبر لل، پھر لام کھڑا زبر لا، الا اللہ محمد، میم پیش مو، ہا میم زبر ہم، محم میم زبر ما، محمد دال را پیش در را زبر وا، محمد رسول اللہ، رسول اللہ۔ اللہ کے لام سے پہلے کسی بھی لفظ پر زبر اور پیش ہو تو اللہ کا لام جو ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے، پر پڑا جاتا ہے۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد، محمد میم مشدد کا غنہ کریں گے، محمد رسول اللہ۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں جس کی عبادت کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ دیکھیں گے، دوسرا کلمہ کیا ہے؟ شہادت۔ دوسرا کلمہ شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے دوسرے کلمے کو پڑھا اس پر جو ہے جہنم کی جو آگ ہے، دوزخ کی جو آگ ہے وہ حرام کر دی جائے گی۔ اشہدو، حمزہ شین زبر اشہدو، اللہ، دیکھیں اب یہ جو ہے حمزہ جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ملے گا، اللہ الہ، حمزہ اسلام کے ساتھ ملے گا، اللہ الہ الا اللہ، جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، تشدید والے لفظ کو جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تشدید والے لفظ کو جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، الا اللہ وحدہ، واو ہا زبر وحدہ۔ جو بچے جن کو ہم جو سیکھنے کی عمر میں ہیں، آپ ان کو کھول کر کوئی بھی چیز، کوئی بھی دعا یاد کروائیں تو ان کو سامنے کھول کر یاد کروائیں، تاکہ وہ جو اعراب ہیں، جو زبر زیر پیش ہیں، مدیں ہیں، جو بھی ہیں وہ ان کو اچھی طرح سمجھ جائیں، ان کے ذہن میں، ان کی آنکھوں میں ذہن نشین ہو جائیں۔ زبانی یاد نہ کروائیں، کوشش کریں کہ آپ ان کو ان کے سامنے کھول کر ان کو یاد کروائیں، تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ وحدہ، واو ہا زبر واہ، دال زبر دا، وحدہ، الٹا پیش کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک حرکات کے مطابق، ایک الف کے مطابق کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، دیکھیں یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر یا مدہ، اس کو کھینچیں گے، لا شریک لہ، یہ بھی کھڑی حرکات، الٹا پیش جو ہے یہ کھڑی حرکات کا حصہ ہے، اس لیے ہو کو کھینچیں گے۔ واشہد، حمزہ شین زبر اشہد، ان غنہ کریں گے نون مشدد کا، ان محمدن، محمدن عبدہ، عین ہے، عین بعد زبر اب، دال پیش دو، عبدہ ورسولہ، ورسولہ۔ ٹھیک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا، بے شک، محمدن، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عبدہ، وہ اس کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں ہم۔ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید میں نے بزرگی،
सुबहानल्लाहि, हा को बारीक पढ़ेंगे, सीन बा पे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आ गई, अल्लाह का लाम जो है वो बारीक पढ़ेंगे, वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यहाँ पर तो है, रोक देंगे, ठीक है। वला हौला, हा वाव ज़बर हाउ, लीन हो गया, वाव साकिन से पहले हा के ऊपर ज़बर है, हरूफ लीन को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं, ठीक है। वला हौला वला कुव्वता वाव पेश को वाव ज़बर वाव, कुव्वता ज़बर था, वला कुव्वता इल्ला, हमज़ा लाम ज़ेर, इल लाम ज़बर ला, अलिफ मद है, इसको खींचेंगे, इल्ला बिल्लाहिल लिजिल, आइन ज़बर आ, लाम या ज़ेर लिजा, लाम ज़ेर जिल, बिल्लाहिल लिजिल, आइन ज़बर आ, ज़ा या ज़ेर ज़ी, हरूफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे, इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह पाक है साथ अपनी तारीफ़ के, अल्लाह पाक है साथ अपनी तारीफ़ के, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह सबसे बड़ा है, वला हौला वला कुव्वता, गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की तौफीक, वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ही की तरफ से है जो सबसे बुलंद अज़मत वाला है, इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, जो बुलंद अज़मत वाला है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों कलमे सही आपने इनको समझ लिया होगा, आपने इनका ये फ़ज़ाइल भी सुन लिए होंगे, अपने ईमान को ताज़ा करें इनको। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफ़ज़ल इबादत जो है, सबसे अफ़ज़ल जो ज़िक्र है वो ला इलाहा, और सबसे अफ़ज़ल जो दुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। हर इबादत की अपनी फ़जीलत और अपनी अहमियत है, तो आप ज़्यादा नहीं, हर नमाज के बाद कलमा तय्यबा का अपनी 10 उंगलियों पर ज़िक्र कर लें, या फिर आप मामूल बना लें, एक दफ़ा कलमा तय्यबा की उंगलियों पे पढ़ लें, फिर दूसरी नमाज में कलमा शहादत पढ़ लें, फिर तीसरी नमाज में कलमा तमजीद पढ़ लें, यानी तीसरा कलमा पढ़ लें, और दुआ ये इनका इंशाल्लाह इनको सही अदायगी से पढ़ना सीखें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें सवाब और नेकी की नीयत से, और ताकि उनकी भी इबादत और अज़कार की जो है वो इस्लाह हो सके। अच्छी बात फैलाना, अच्छी दुआ फैलाना, ये भी सदका जारिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल आओ कुरान के साथ जुड़े, उनको देखते रहेंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ने के बाद।